عید کی اکثر صورتوں میں توحید کا بیان ہے۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 30 پاروں میں 25 پارے توحید ہے، باقی 5 پاروں میں احکامات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی بڑائی منوانا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے آسان ہو گئے۔ ایک دفعہ تبلیغی اجتماع میں ہم گئے، وہاں ایک بزرگ نے بیان کیا علماء سے، مختلف حلقے لگتے ہیں تو علماء کے حلقے میں انہوں نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، علماء سے کہہ رہے تھے کہ قرآن میں کتنا زیادہ اللہ کی وحدانیت ہے، تو آپ بھی لوگوں کو سمجھایا کریں۔ اس پر انہوں نے ایک مثال دی، وہ مثال بڑی مزیدار ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، 0 لکھے نا بندہ، 1 لکھے تو بھی 0 ہیں، اور لاکھ لکھ لے تو بھی 0 ہی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ اب ان 0 کے ساتھ ایک ہنسا لگ گیا، لکھ دیا 1، اب 0 لکھا تو بن گئے 10، ایک اور 0 لگا تو بن گئے 100، ایک اور 0 لکھا تو بن گئے 1000، جو لکھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے۔ فرمایا عقیدہ توحید ہنسا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہنسا ہے، اس کی ایک مثال، ایک عدد ہے۔ اس کے ساتھ آگے جتنے اعمال کریں گے ان کا وزن ہوتا جائے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ عقیدے میں شرک آ گیا یا کفر آ گیا تو پھر کیا ہوگا کہ 0 ہی 0، 0 کو جتنا بڑا پھر ہنسا ہو نا، جب 0 سے ضرب کھاتا ہے تو 0 ہو جاتا ہے، تو جب کفر اور شرک سے ضرب کھاتا ہے تو 0 ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ توحید نصیب فرمائے، مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ رب العالمین سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ صف باندھ کر کھڑے فرشتے ہوں یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے والے فرشتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے فرشتے ہوں، یہ سارے فرشتے دلیل اور گواہ ہیں اس بات پر کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں کا، زمین کا رب، اور مشارق یعنی مشرق و مغرب کا رب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل دینے کے بعد ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ کیوں اللہ بار بار توحید پر زور دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا تو مشرکین کو اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ فرمائیں گے فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے نا، اللہ پھر حکم دیں گے وقفوہم، روکو ان کو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انہم مسئولون، ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، بعض پرس کرنی ہے، روک دیے جائیں گے۔ اور سوال کون سا ہوگا؟ رب العالمین فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا، مدد کیوں نہیں کرتے ہو ایک دوسرے کی؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ مشکل میں کام آتے ہیں، اب ان مشکل کشاؤں سے کہو نا کہ تمہیں دوزخ سے بچائیں، میرے فرشتے تو ہانک کر لے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، ان سے کہو نا تمہیں بچائیں دوزخ سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پکار صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ آگے بڑا اہم مقام ہے، آپ جانتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبخت لوگوں نے شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا۔ 35 سال عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیت اللہ کی تعمیر کی مشرکین مکہ نے، حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا، ہر بندہ چاہتا ہے جناب ہم نصب کریں، میں نصب کروں، کیونکہ بڑی سعادت کی بات ہے، حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اس کو میرے ہاتھ سے نصب ہونا چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے ہاتھ سے نصب ہو، چلو ہمارے قبیلے والے نصب کریں۔ اب قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی۔ ایک بندے نے فیصلہ کیا کہ یار ایسے کرو، کل کسی وڈیرے کو حاکم بنا لیں جو صبح آئے، تو اس پہ ہاتھ فیصلہ دے دیں،
جنگ نہ کرو، کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے، اب بیت اللہ کی تعمیر پہ کیوں جنگ کرتے ہو؟ اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن جو شخص آئے ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سارے خوشی سے کہنے لگے بڑا سچا اور امانت دار آ گیا جی، ہم سب کو اتفاق ہے جی ان کے فیصلے پر۔ اب ان سب نے کہا جی جو فیصلہ آپ کریں نا ہمیں قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال، یاد رکھنا، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے جی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمدہ فیصلہ کیا، چادر منگوائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا کہ سارے آ جاؤ اور چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے چادر کو اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے مجھے وکیل بناؤ کہ آپ ہماری طرف سے حجر اسود رکھ دیں۔ تو جو آدمی وکیل بناتا ہے نا وہ اصل میں وکیل اسی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں تمہاری طرف سے، تم سب کی طرف سے حجر اسود رکھ دیتا ہوں۔ ان سب نے چادر کو اٹھایا، حجر اسود چادر پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا اور آپ نے اٹھا کر حجر اسود نصب کر دیا۔ سب نے خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا کہ 35 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے ہیں، اور فیصل بھی اس قسم کا کہ ایک بندہ بھی اس فیصلے پر اعتراض کرنے والا پورے علاقے میں نہیں ہے، سب مان جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 ہوئی، اب کہتے ہیں مجنون ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ مجنون کا معنی دیوانہ۔ بھائی دیوانے کو تو بندہ فیصل نہیں مانتا، 5 سال پہلے فیصل مان رہے تھے، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، 5 سال ہی تو بیچ میں گزرے ہیں نا، اتنا اچانک اتنی تبدیلی، اور فیصل ماننے کی سے ہٹ کر نعوذ باللہ مجنون کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ قرآن نے یہاں پر جواب دیا، سنیے ذرا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لا الہ، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع دینے والا کوئی نہیں، نقصان دینے والا کوئی نہیں، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، کامیابیاں دینے والا، اولاد دینے والا، جو چاہو دینے والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی سب محتاج ہیں، باقی سب مانگنے والے ہیں، ایک اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ جب میرے نبی نے یہ بات کہی، آگے سے کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کہا نا تب آپ کو مجنون کہا۔ اصل مخالفت آپ سے نہیں، اصل مخالفت لا الہ الا اللہ سے تھی۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت جب تک آپ نے نہیں دی تب تک آپ کو فیصل مانتے تھے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اب وہ ہماری طرح تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے نہیں، وہ تو عربی جانتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہماری تو مثال ہے طوطے والی، طوطے کو مسلمان نے لا الہ الا اللہ یاد کروا دیا تھا۔ طوطے کو مسلمان نے کیا یاد کروایا؟ مسلمان نے طوطے کو بیچا تو ہندو نے خریدا، ہندو اس کو کہے نہیں لا الہ الا اللہ نہیں، رام رام کر۔ طوطا بیچارہ مشکل سے یاد کیا تھا، وہ اس نے کو رام رام یاد کرنا پڑ گیا۔ اب وہ کبھی رام رام کرے اور کبھی لا الہ الا اللہ کرے، اور ایک دن بلی نے جو حملہ کیا نہ اسے لا الہ الا اللہ یاد رہا نہ اسے رام رام یاد رہا، اس نے ٹیں ٹیں شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ اندر وہی ٹیں ٹیں تھی، یہ سارا وہی زبان پر تھا۔ آج ہمارا کلمہ اتنا ہی رہ گیا ہے۔ دیکھیے اس میں ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ بات درست ہے، ہم اگر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا جی، ان سب سے کہیں گے کلمے کا ترجمہ سناؤ، میرا خیال میں شاید ترجمہ بھی پورا کسی کو نہ آتا ہوگا۔ میں ایک ویسے کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ، یہاں بیٹھے سے مراد عمومی طور پہ 1000 بندوں کو کہو نا کہ کلمے کا ترجمہ سناؤ تو شاید مشکل سے 100 سنا سکے، یہ بھی میں شاید تعداد زیادہ بتا رہا ہوں۔ جب کلمے کا معنی تک نہیں پتہ، حالانکہ یاد رکھیں
کلمے کا معنی سمجھنا فرض ہے، فرض۔ کلمے کا معنی سمجھنا کیا ہے؟ بولو، فرض ہے۔ جب کلمے کا معنی ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کس چیز کا اقرار کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اقرار کس چیز کا ہوگا جی؟ صرف الفاظ نہیں، الفاظ جاننا بھی ضروری ہے، الفاظ کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی گزر گئی ہے، الفاظ بھی درست کوئی نہیں کیے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی کہتے ہیں محمد پاک رسول اللہ، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود سنا ہے ہم نے۔ لا الہ الا اللہ محمد نہیں بھائی، محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ درست ہوں، پھر ایک ایک لفظ کا معنی پتہ ہو کہ لا کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں۔ الہ کا معنی معبود، یعنی عبادت کے لائق۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 زبانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پتہ ہونا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، ان تینوں عبادتوں کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہ، اللہ کا معنی سوائے، اللہ کا معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جی۔ محمد کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سمجھ کر پڑھنا فرض ہے۔ اب وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے، نہ بابا لات کچھ کر سکتا ہے، نہ بابا منات کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا مائی فقیرنی کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرے گا۔ اچھا انا لتارکوا آلہتنا، ان سب کو چھوڑ دے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو شاعر بھی کہا اور نعوذ باللہ مجنون بھی کہا، نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نانا میرا محبوب شاعر مجنون نہیں، یہ تو حق لے کر آیا ہے، یہ تو سچ لے کر آیا ہے۔ جو مان جائیں گے ان کے لیے بڑے وعدے ہیں جی، توجہ ہے سب کی؟ کیا ملے گا؟ فرمایا فواکہ وہم مکرمون، میوہ جات ملیں گے، عزت ملے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے جنتی، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہر جنتی اپنی جنت کا گویا کہ بادشاہ ہے، آمنے سامنے تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور خدام شراب کے پیالے لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ وہ کیسا شراب ہوگا؟ کبیضاء، سفید ہوگا، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا۔ اور دنیا کی گندی شراب لوگ پیتے ہیں نا، پھر حواس کھو بیٹھتے ہیں، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، بیہودہ بک بک نہیں ہوگی، اور ان کے آگے نظروں کو جھکانے والی خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی۔ ہوں تو آنکھ کھل جانی چاہیے سارے، کأنہن بیض مکنون، آگے سنو جی، کأنہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، جنتی جنت میں جائے گا نا، خوبصورت حوریں دیکھے گا، اسے کہا جائے گا یہ کیا، آگے جا، آگے تیرے رب نے اور حوریں تیار رکھی ہیں، اور آگے دیکھے گا، واہ جی واہ، اور آگے جا اس سے بھی خوبصورت، اور آگے گیا، اس کے آگے محل آئے گا، محل میں جا کر دیکھے گا دنیا والی بیوی بیٹھی ہوگی۔ بندے آگا استاد جی اتنے آ کے سارا کام ہی خراب کر دیتا ہے، پیچھے بڑے خوشی نہ آ رہے ہیں، اسی پیچھے تو بڑے خوشی نال آ رہے ہیں، اگے ای وت بیٹھی اسی اتھے۔ وہ اللہ دے بندے، یہ اس طرح کی نہیں ہوگی، وہاں ٹھیک ہو جائے گی، وہاں کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال قال قائل منہم، جنتی جنت میں گپ شپ بھی کریں گے جی، جنتی جنت میں، کئی ساتھی پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ ہاں ہاں پہچانیں گے، پہچانیں گے، گپ شپ ہوگی، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے یار، ترامڑی میں گپ شپ بھی ہوتی تھی، مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، اور فلاں ساری باتیں یاد ہوں گی انشاءاللہ۔ قال قائل منہم، اب اس گپ شپ کے دوران ایک کہنے والا کہے گا، انی کان علی کرین، یار میرا ایک دوست تھا دنیا میں، وہ قیامت کا منکر تھا، وہ دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ تو اس بات کو کیسے مانتا ہے جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا اس کو ڈھونڈے، پتہ نہیں وہ کدھر گیا۔ اللہ کہتے ہیں فطلع، پھر جنتی اس کو ڈھونڈیں گے، فرآؤ فی سواء الجحیم، دیکھیں گے وہ دوزخ کے بیچ پڑا ہوگا۔
اور جنتی اس کو کہے گا اچھا ان کت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی گمراہ کرتا، شکر ہے میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانی، ورنہ آج میں بھی یہاں ہوتا۔ رب کہتے ہیں اوے لوگو دوستی بناؤ لیکن دھیان سے بناؤ، کہیں دوست تمہیں جہنم میں نہ لے جائے، کہیں دوست تمہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ اچھی صحبت اختیار کرو انشاءاللہ جنت جاؤ گے، بری صحبت میں جاؤ گے تو جہنم جاؤ گے۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ صحبت صالح ترا صالح کو ند، صحبت طالع ترا طالع کو ند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بری صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اللہ اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ اچھا اللہ فرماتے اب تم بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ جن کو زقوم تھور کا درخت کھلایا جا رہا ہوگا وہ بہتر ہے؟ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے ایسے ہوں گے پھل، ایسے خوشے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، جنات کے سر اور چوہے کے سر، اس طرح کے وہ ہوں گے پھل، اور وہ جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا پڑھا کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اجرنی واحد کے لیے اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اجرنا سب کے لیے اللہ ہم سب کو بچا۔ فرمایا 7 دفعہ حدیث میں آتا ہے جو صبح پڑھے 7 دفعہ شام کو یہ دعا پڑھے، جہنم کی آگ خود کہتی ہے یا اللہ اس کو تو بچا ہی لے پھر مجھ سے۔ ہاں اس کا اہتمام کیا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے بطور نقلی دلیل کے جی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکار کو سنا۔ آگے دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، بڑا خوبصورت واقعہ جی۔ انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو تو رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، اگر یہ مشکل کشا ہیں تو رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اچھا اب جناب ان کے میلے کا دن آ گیا جی۔ کون سا دن آیا جی؟ انہوں نے کہا جی آؤ ابراہیم میلے پر چلیں۔ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں تم جاؤ۔ کیا مطلب ہے جی؟ بھائی بیمار تو بندہ خامخواہ ہوتا ہے نا، جب شرک دیکھے تو نبی پاک کو کہاں سکون آئے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے جی، وہاں کیا دیکھتے ہیں بتوں کے آگے شیرینیاں پڑی ہوئی ہیں، مٹھائیاں پڑی ہیں، جو بھی وہ رکھ کر گئے۔ حضرت نے فرمایا فقال الا تاکلون، وہ کھاتے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تمہارے لیے رکھ کے گئے نا، کھاؤ نا۔ وہ لکڑی کے مجسمے بھلا کیا بولتے اور پتھر کی مورتیاں کیا جواب دیتی؟ فرمایا وہ کیا وجہ ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جناب دائیں ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ بہرحال آگے واقعہ میں اس سے پہلے سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں۔ قوم مخالف ہوئی، انہوں نے آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا، رب نے بچایا۔ لیکن اس سارے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے بولو؟ اکیلے تھے۔ اس کے بعد رب سے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑے خوبصورت واقعہ جی، توجہ ہے سب کی؟ نیند زیادہ ہے میرے خیال میں، آپ کو نہیں ہے؟ ویسے میرے خیال مجھے خود آئی ہوئی ہے، لگتا ہی ہے کیونکہ میں رات کو آج بالکل 1 منٹ نہیں سویا ہوں۔ سنیے ذرا، پریشان نہ ہو، کھانے پینے کی دعوت ہے یہاں پہ، پتہ نہیں بیمار نہیں ہیں۔ ایک کھانا پینا بھی تہجد ہی ہے نا جی۔ شکم درویشاں تندور خداست، ہما در فناست ہما در فناست۔ یہ فقیروں کا جو پیٹ ہوتا ہے نا جی، یہ اللہ کا تندور ہوتا ہے۔ سنیے جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، قوم کے ساتھ دعوت دینے کے لیے گیا تو اکیلا، ساری قوم مخالف، گھر والے مخالف، والد مخالف، قوم مخالف، بادشاہ کے پاس گیا اکیلا، بادشاہ بھی مخالف۔ ایک دعا تو قبول فرمانا، حبلی من الصالحین، مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔
فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر خوشخبری سنائی ایک بردبار حوصلے والے بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ایک دن بیٹے سے فرمانے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب میں حکم ملا انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ میرا تیرا خواب دلیل نہیں، میرے استاد پیر و مرشد کا بھی دلیل نہیں، لیکن نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، مجھے تو رب نے حکم دیا ہے میں تجھے ذبح کر دوں۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو رب نے حکم دیا ہے پورا کر، دیر نہ کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ اللہ کہتا ہے فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، اسلمہ ایک تیار ہوا، اسلمہ دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اٹھائی چھری خلیل اللہ نے، لیا اپنے بیٹے کو انگلی کے ساتھ لگا کر، جس بچے کو مانگ مانگ کر لیا تھا آج خواب میں رب نے حکم دیا اسی بچے کو مینا کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں شیطان آیا، خلیل نے 7 کنکر مارے، پتھر مارے، پھر آیا تو پھر مارے، پھر آیا تو پھر مارے، 3 دفعہ ابراہیم نے 7 پتھر مارے۔ آج تک حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں انہی جمرات پر کنکریاں مار کر خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہٹ جا، رب کا حکم ہے، تو کدھر بیچ میں وسوسے ڈال رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، شیطان کو بھگانے کے بعد خلیل اللہ رب کی محبت میں سرشار ہے، رب کی محبت سے دل اس کا بھرا ہوا ہے، اپنے معصوم لخت جگر کو لٹاتا ہے، چھری ہاتھ کے اندر ہے، بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے، وہ کٹنے کے لیے تیار ہے، یہ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ آج تک آسمان نے ایسا نظارہ کوئی نہیں دیکھا تھا، آسمان بھی حیران ہے اس وفا شیاری پر، زمین بھی حیران ہے اس فرما برداری پر۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جا کر لٹا دیا، چھری چلانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جو ہی چھری چلائی تو میں نے آواز دے کر کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا، میں نے تو خواب میں حکم دیا ہے، تو نے میرا حکم ماننے میں دیر کوئی نہیں لگائی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اوے دنیا والو یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس امتحان اور آزمائش میں 100 میں سے 100 نمبر لے کر ابراہیم پاس ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک جانور بھیج دیا، اس کو ذبح کر، جا جبرائیل اسماعیل کو نیچے سے سرکا، دمبے کو نیچے لٹا، دمبا کٹ جائے، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کا تذکرہ پچھلی نسلوں میں جاری کر دیا، قیامت آ جائے گی ایمان والے قربانیاں کر کر کے میرے خلیل کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سلام
سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر تیرے رب کے سلام ہوں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ کہا تمہیں بکل شارت منہا حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ سبحان، پھر کہو سبحان اللہ۔ سلام علی ابراہیم۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ یہ جانور اسماعیل کے بدلے میں آیا ہے، دیکھتے نہیں ہو کس کے بدلے میں آیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عقیدے کی بھی عرض کرتا چلوں، ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کر جا رہے تھے، اسماعیل کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، شیطان کو پتھر مار کر بھگا رہے تھے، اس وقت ان کے علم میں تھا نا کہ ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا؟ بولو جی بولو۔ اگر اس وقت یہ بات علم میں ہوتی تو پھر قربانی کس چیز کی؟ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ بس صرف اوپر چھری رکھنی ہے، دمبا آ جائے گا فری میں، دمبا آ جائے گا فری میں، تو پھر تو قربانی نہیں تھی۔ قربانی تبھی بنتی ہے جب عقیدہ یہ رکھا جائے کہ ان کے علم میں نہیں تھا، وہ آج کاٹنے کے لیے لے جا رہے تھے اپنے لخت جگر کو، اور اسماعیل بھی کٹنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، پھر قربانی بنتی ہے۔ میرے بھائی، عالم الغیب میرے رب کی ذات ہے، جہاں رب بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں رب نہ بتائے وہاں علم۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ نے بتایا اور کہا اوے لوگو انہو من عبادنا المؤمنین، تم بھی کہتے ہو ہم مومن ہیں، ابراہیم بھی مومن تھا۔ مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ہم بھی جب جانور لے کر آتے ہیں، گائے لے کر آ رہے ہیں جناب، اس کے جناب ایک کان تھوڑا کٹا ہوا ہے، سینگ اوپر سے تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، ایک ٹانگ تھوڑی ذرا چلتے ہوئی نا اس میں لڑکھڑاتی ہے، مولوی صاحب کسی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، استاد جی ایک سنگ بھی بننا ہویا، کان بھی تھوڑا جا کٹا ہویا، لت بھی تھوڑی جی بیمار جی ہے تے اونج باقی ٹھیک ہے تے ہن قربانی لگ جا سی۔ فرمایا ایسا نہیں، بے عیب جانور تلاش کرو۔ کہتے ہو ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ابراہیم تو لخت جگر کو لے کر گیا تھا، تم بے عیب جانور بھی نہیں لے سکتے ہو؟ بالکل بے عیب جانور میرے نبی نے فرمایا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد آئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے جو قربانی کا جانور تیار کیا ہے نا بڑا مزدار ہے۔ قاضی صاحب جی نیند تو نہیں آئی نا جی؟ تھوڑی تھوڑی آئی ہے، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے جی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے جو قربانی کا جانور تیار کیا ہے نا اتنا خوبصورت، اتنا بہترین پلا ہوا اور اس کا حسن اتنا مزیدار، اے اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے نا آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے اچھا یار دکھا مجھے بھی، اور اس نے کہا جی میں یوں گیا اور یوں آیا، ابھی لے کر آیا۔ بھاگتے بھاگتے گئے صحابی رسول، جا کر بکری کا ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا وہ پال کر رکھا ہوا تھا، اٹھایا چادر کے نیچے دبایا، بھاگتے بھاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور نے کہا واہ بھائی واہ، کوئی چنگا جانور ہے جو چادر میں چھپا کے لا رہا ہے۔ آ کر سامنے رکھا، یہ ہے جی۔ حضور نے دیکھا واقعی بڑا خوبصورت بکرا تھا، رنگ بڑا خوبصورت، پلا ہوا بڑا مزیدار۔ آپ نے پوچھا عمر کتنی ہے، سال کا ہے؟ کہا نہیں جی سال سے تو کم ہے۔ اللہ کے بندے سال سے کم بکرا قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اوہو، میرے تو پورے ریوڑ میں یہ سب سے خوبصورت تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ سب سے خوبصورت ہے اس کو قربان کروں گا، چلو پھر کوئی اور کرتے ہیں جی، اگر یہ والا نہیں ہے تو۔ وہ واپس گیا تو میرے رب نے کہا میرے نبی اس کا دل نہ توڑ، یہ بڑی محبت سے پال کر لایا ہے، یہ میری رضا کے لیے لایا ہے، اس کو کہہ دے قانون تو یہی ہے سال سے کم بکرا نہیں ہوتا، اس کو کہہ یہی ذبح کر دے، تیرا رب یہی قبول کر لے گا۔ اخلاص ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ خیر آگے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر اور الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی دعوت کا بیان صرف اسی صورت میں ہے، اتدعون بعلا
وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ بال ایک بت کا نام تھا، بال کو پکارتے ہو، رب کو چھوڑتے ہو۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مچھلی کا واقعہ ہم نے سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھا ہے، لیکن کچھ باتیں یہاں پر ہے، سنیے۔ قرآن اندازی کا ذکر یہاں پر ہے، سورہ انبیاء میں نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام بیٹھے کہاں جی؟ کشتی میں، کشتی آ گئی گرداب میں، اب فساہما، قرہ ڈالا۔ قرہ کس کے نام کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کے نام کا۔ مفسرین لکھتے ہیں قرآن میں تو یہ بات نہیں کہ 3 بار ڈالا، قرآن میں صرف قرے کا ذکر ہے، قرہ ڈالا۔ ایک دفعہ ڈالا تو نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہ بندہ مناسب نہیں ہے، پھر قرہ ڈالو۔ پھر نکلا تو پھر ان کے نام، پھر نکلا تو پھر ان کے نام۔ ہمارے ایک قاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، کہتے ہیں جناب قرہ ڈالتے ہیں جی کون کھانا کھلائے؟ تو مجھے دوسرے ہمارے قاری شیر محمد صاحب نے کہا مولوی صاحب ان کے ساتھ قرآن اندازی میں کبھی شریک نہ ہونا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہر پرچی تے تھوڑا نام ہی لکھ سن، پہلے یا پرچیاں چیک کرنی تو یا پھر جناب، ورنہ یہ ہر پرچی میں آپ کا نام لکھتے ہیں۔ تو بہرحال 3 دفعہ قرہ ڈالا اور تینوں دفعہ کن کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ حالانکہ انہوں نے ہر پرچی پہ نہیں لکھا تھا، لیکن اتفاقاً ان کا نام نکلا کیونکہ اللہ کی منشا یہ تھی۔ پھر جناب یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اور حضرت یونس کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پکار جو کی وہ سورہ انبیاء میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر جو اگلا جملہ ہے وہ سنیے اور پھر دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلولا انہ کان من المسبحین۔ اوے دنیا والو، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس میری تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے میرے بھائی، اگر میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہوں نے میری تسبیح کی تو پھر کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے ان کو کنارے پہ، مچھلی کو حکم دیا اس نے ڈال دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اب حضرت بڑے بیمار تھے، مچھلی کی پیٹ کی گرمی بادشاہ تھوڑی معمولی گرمی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں پر ایک بیلدار بوٹی شاید کدو کی ہو وہ ہم نے اگا دی تاکہ غذا بھی نرم کھائے میرا بندہ اور مکھیوں سے حفاظت بھی ہو جائے ان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سالن میں گوشت بھی تھا، کدو کے ٹکڑے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے چن چن کر تناول فرما رہے تھے کیونکہ نرم غذا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، چلو اگلی صورت کل ہی پڑھیں گے پھر، ایک شاعر کہتا ہے بڑے پیارے اشعار ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، توجہ ہے جی، بس یہ سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کم ابن قد علا بابن لہ شرفا، کم ابن قد علا بابن لہ شرفا، کما علا برسول اللہ عدنان۔ اوے لوگو، کتنے باپ ایسے ہوتے ہیں ان کا کوئی دنیا کے اندر نام روشن نہیں ہوتا، لیکن بیٹے اتنے با کمال ہوتے ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کا نام بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں باپ کو نہیں جانتا ہوتا لیکن بیٹا پھر بڑے عہدے پر جاتا ہے، پھر باپ کا تعارف نہیں ہوتا ہے۔ آگے شاعر مثال دیتا ہے، کما علا
برسول عدنان، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عدنان کا نام روشن ہوا۔ عدنان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر 20ویں پشت پر ایک شخص ہے عدنان۔ عدنان کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرداری عطا فرمائی تھی، یعنی آپ کی پیدائش سے 20 نسلیں پہلے اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے کمال برسول اللہ عدنان، رسول اللہ نے تو 20 پشتیں بعد میں آنا تھا، اللہ نے سرداریاں پہلے عطا فرما دی ہیں۔ آگے وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ، وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ، جس کی نسبت اللہ کے پاک رسول سے ہو جائے، تحفظ الاسود وتہدی صوبان، نبی پاک کے غلام جنگل کے اندر ہوں، جنگل کے سانپ اور جنگل کے درندے بھی ان کے چوکیدار بن جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، صحابی رسول جنگل کے اندر اعلان کرتا ہے یا معاشر الوحوش نحن من خدام رسول اللہ، اے جنگل کے وحشی جانوروں جنگل خالی کرو، آج رات محمد کے غلاموں نے جنگل میں گزارنی ہے۔ تو جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں۔ تحفظ الاسود وتہدی صوبان، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے درندے بھی چوکیدار بن جاتے ہیں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے ان یسمع الرجل حب النبی بکرعہ فعدم الرضاء به رد و کفران۔ اصل تو مجھے یہ شعر یاد آیا تھا، پچھلی باتیں میں نے اس لیے سنائی ہیں، اصل آخری یہ شعر ہے ان یسمع الرجل حب النبی بکرعہ، اگر کسی بندے کو یہ بتایا جائے کہ کدو کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت تھی، اور نعوذ باللہ وہ آگے کہے میں تو نفرت کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے ان یسمع الرجل حب النبی بکرعہ فعدم الرضاء به رد و کفران، اگر یہ جملہ بولے گا تو خطرہ ہے مرتد اور کافر نہ ہو جائے، نبی کی محبت کی توہین کیوں کی ہے اس نے؟ محبت نبی کو معمولی مسئلہ تو نہیں ہے نا، فرمائے اس کدو کی بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں۔ جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے باغ کے اندر، صحابہ کھڑے ہیں باہر، کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اونٹ بے قابو ہو گیا ہے، اونٹ بے قابو ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے اور کاٹتا ہے اور مارتا ہے، تو اب سمجھ نہیں آتی اس کو پکڑے کیسے، اس لیے ہم نے دروازہ بند کر دیا ہے، اندر بھاگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھولو دروازہ، کھولو دروازہ۔ کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیں، اونٹ بے قابو ہو چکا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ خطرہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا پاگل ہوگا لیکن اتنا تو جانتا ہوگا نا میں اللہ کا نبی ہوں۔ دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس کے کان سے پکڑا، ہلا بھی نہیں آگے سے، آپ نے نکیل ڈالی اور باندھ کر کے اس کو واپس آ گئے۔ فرمایا جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آیا، ہاں وہ کتنا بدبخت ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ 2 بندے مکے کے گئے جنگل میں، جنگل کے ایک جانور ہے گو، اس کو پکڑ کر لے آئے، چونکہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اب ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مشکل سوال کریں، وہ گو پکڑ کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس گو سے کہے یہ گواہی دے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اگر چھوڑیں گے تو بھاگ جائے گی، فرمایا نہیں بھاگتی، چھوڑ دو۔ انہوں نے گو کو چھوڑا، گو کھڑی ہو گئی، فرمایا میں کون ہوں؟ گو کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ دونوں بھاگ گئے اور کہنے لگے نعوذ باللہ بڑا جادوگر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہیں مانا، کیونکہ ضد بھری ہوئی تھی نا، ضدی بندے کا کوئی علاج نہیں ہے جی، ضدی آدمی ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ابو جہل نے کنکر لے کر آیا تھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میں دساں یا مٹھی والی شے خود دس دے؟
مٹھی والی چیز خود بول دے کہ میں کون ہوں، کہاں وہ بول دے تو کنکر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو جہل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، جو ماننے والا ہوتا ہے وہ حبشے سے آتا ہے اور میرے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، پھر اتنی عزتیں پاتا ہے، اتنی عزتیں پاتا ہے، چلتا زمین پر ہے اور پاؤں کی آہٹ رب جنت میں سناتے ہیں۔ سورت کے آخری الفاظ ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلاصہ کیا نکلا؟ پاک ہے رب جو عزت والا ہے، اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کے سارے رسولوں پر سلام، والحمد للہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔